اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. اور کوئی نہیں ان کو نقصان پہنچا سکتا مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی تو کسی کو، چاہے جنات ہیں، جادو ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ان پہ اثر ہوگا جادو جنات کا، وگرنہ نہیں ہوگا. روایات میں آتا ہے کہ اس دنیا میں جنات کی بہت زیادہ تعداد ہے. لکھا ہے کہ اگر کوئی آسمان سے سوئی پھینکتا ہے تو وہ نیچے زمین پہ نہیں گرے گی بلکہ کسی نہ کسی جن کے سر پہ گرے گی. یعنی جنات کی اتنی تعداد ہے. ان جنات میں سے جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان کی 70 قومیں ہیں. 70 قومیں جنات کے ایسے ہیں جو لوگوں کو پریشان کرنے والی ہیں. پھر ان 70 قوموں میں ہر قوم کے اندر 70,000 قبیلے ہیں. ایک قوم کا 70,000 قبیلہ ہے، تو 70 قوموں کا 70,000 قبیلے ہیں. پھر ان 70,000 قبیلوں میں جنات کی جو تعداد ہے وہ 70,000 ہے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں ان کی اتنی تعداد ہے تو پورے جنات کی کتنی تعداد ہوگی. ان میں سے جو اصل جن ہے ان کو جنی کہتے ہیں. اصل جن کا نام جنی ہے. اور جو بڑے لوگوں کو جو ہے تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اس جن کا نام عامر ہے. اور جو چھوٹے بچوں کو پریشان کرتے ہیں جن، ان کو ارواح کہتے ہیں. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نیند میں ڈر رہے ہوتے ہیں اور یا ایسے کھیل رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اور اچانک گر جاتے ہیں، یہ جنوں کے کام ہوتے ہیں، تو ان کو ارواح کہتے ہیں. اسی طرح جو جن مسلمانوں کو بہکاتے ہیں ان کو شیاطین کہتے ہیں. اور جس جن کی سرکشی اور شرارتیں حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہیں، جو سب سے زیادہ طاقتور جن ہے، اس کو عفریت کہتے ہیں، جس کا قرآن میں ذکر بھی آیا ہے. قال عفریت من الجن ان آتیک بہ قبل. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس کون لے کر آئے گا؟ تو اسے عفریت جن نے کہا تھا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا غلام تھا. اس نے کہا تھا میں لے کے آؤں گا. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر لگے گی؟ تو اس جن نے کہا آپ اوپر کھڑے ہو کے بیٹھ جائے، اتنی دیر میں تخت لے کے آ جاؤں گا. اتنی طاقت تھی. لیکن وہاں ایک بیٹھا ایک آدمی، ایک عالم تھا جس کے پاس علم تھا. اس نے کہا میں اس سے بھی زیادہ جلدی لے کے آ جاؤں گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم کتنی دیر میں لے کے آؤ گے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ آنکھ جھپکنے کے برابر میں اس تخت کو لے کے آ جاؤں گا. جو ہم آنکھ جھپکتے ہیں، آنکھ بند کرتے ہیں پھر کھل جاتی ہے، اتنی دیر میں. تو اگر انسانوں کے پاس علم نہ ہوتا اور انسانوں کے پاس یہ جو قرآن کا علم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا علم ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو جنات کی جتنی تعداد ہے آج انہوں نے جو انسانوں کو یرغمال بنایا ہوتا، پریشان کیا ہوتا بہت زیادہ. تو پھر ان جنات کی تین طرح کی قسمیں ہیں. ایک وہ جن ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آسمانوں میں جا کے باتیں سن کے آتے تھے فرشتوں کے. جنات کے ایک قسم ہوا میں اڑتے ہیں. دوسری قسم جو ہے وہ یہ کیڑے مکوڑے، سانپ، کتے، بچھو، ان کی شکل میں رہتی ہے، لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا. تیسری جو اس کی قسم ہے وہ سفر میں رہتے ہیں جن. ہر وقت قیام کرتے ہیں، پھر سفر کرتے ہیں، پھر قیام میں رہتے ہیں. ان کو بھوت کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھوت آ گئے. تو اگر یہ بھوت کسی آدمی کے سامنے آ جائے تو ان کی بہت ہی بھیانک شکل ہوتی ہے، ڈراؤنی شکل ہوتی ہے. عام انسان جو ہے اس کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتا ہے. تو ایک صحابی ہے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے. فرمایا کہ رات کو میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا پیش آیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے میں سویا ہوا تھا کہ مجھے ایک آواز آنے لگی، جیسے پہلے دور میں چکیاں ہوتی تھی آٹا پیسنے کی، جیسے وہ پھرتی ہے تو چکی کی طرح آواز آنے لگی. اس کے بعد یہ مکھیوں کی بھناہٹ جو ہے اس طرح مجھے آواز آنے لگی. تو میں کھڑا ہو کے میں نے باہر دیکھا تو ہمارے گھر کے اوپر ایک بہت بڑا سایہ آ رہا ہے، جیسے کوئی بہت بڑی چیز آ رہی ہو. ہمارے گھر میں اندھیرا ہو رہا ہے. جب میں باہر گیا مجھے بجلی کی طرح بجلی نظر آئی اور میرے پاس ایک انگارہ آ رہا تھا جو مجھے جلا دیتا. تو میں اندر بھاگ گیا. تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جن تھا، قریب تھا کہ وہ تجھے جلا دیتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ منگوایا اور پینسل منگوائی لکھنے کے لیے، جو اس وقت پینسل تھی، تو حضرت علی سے فرمایا یہ دعا لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ دعا بہت لمبی ہے، تو وہ دعا لکھوائی اور فرمایا کہ رات کو اس کو اپنے سر کے نیچے رکھ کے سو جانا۔ تو جب وہ صحابی رات کو اپنے سر کے نیچے رکھ کے وہ سویا تو پوری رات جنات کی چیخوں کی آواز آتی رہی، ابو دجانہ تو نے ہمیں یہ جلا دیا ہے، یہ جو تو نے اپنے سر کے نیچے رکھی ہوئی ہے دعا، اس کو نکال لے، آئندہ ہم نہیں آئیں گے، تو نے تو ہمیں بالکل جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ تو صبح کو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا کہ جنات کے ایسے چیخوں کی آواز آتی رہی، وہ روتے رہے اور معافی مانگتے رہے کہ ہم کبھی نہیں آئیں گے، آپ یہ جو دعا ہے اس کو نکال لو۔ تو یہ خط میرے پاس ایک خط تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنات کے نام، یہ کتاب کے اندر موجود ہے میرے پاس، اور یہ مجرب عمل ہے۔ اگر کسی کے اوپر جنات کا اثر ہوتا ہے یا اس طرح کا کوئی شکایت ہوتی ہے، اگر یہ دعا آدمی لکھ کر اپنے سر کے نیچے تکیے کے نیچے رکھ دے تو اسے جنات کا اثر چلا جاتا ہے۔ اگر دروازے کے جو کمرے کا دروازہ ہوتا ہے اس پہ لگا دے تو اس کمرے کے اندر جنات داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جو بڑا گیٹ ہوتا ہے صحن کا، اس کے اوپر لگا دے تو اس کے اندر جن داخل نہیں ہو سکتے اس کے گھر۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ ہمارے ایک بہت پیارے دوست بچپن کے ہمارے بھائی ہیں، ان کے گھر تھوڑا یہ پریشانی کا معاملہ تھا، تو وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، تو پھر اس نے مجھ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو میں نے ایک عامل کا نام بتایا، لیکن وہاں سے کام نہیں بنا، تو پھر اس نے مجھے کہا کہ آپ کچھ نہ کچھ کر دیں، تھوڑا بہت جو آپ سے کچھ ہوتا ہے۔ تو میں عامل تو نہیں تھا، نہ ہی میں نے اس طرح کے چکروں میں کبھی آیا تھا، تو کتاب کے اندر میرے پاس یہ دعا لکھی ہوئی تھی، پھر میں نے وہی دعا لکھ کر دی اس کو، تو انہوں نے میں نے کہا کہ اس کو تکیے کے نیچے رکھ دیا کرو، جب انہوں نے وہ رکھی تو الحمدللہ اب وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو اس کا اثر ہوتا ہے، 1.5 سال ہو گیا ہے، اب وہ پریشانی ان کو نہیں بنی۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا، جادو کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھی تو وہ جادو کا اثر چلا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب بھی سوتے تو 3 دفعہ قل هو اللہ احد اور 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر سوتے۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کے پڑھنے سے جادو جنات کا جو ہے اثر لوگوں پہ، آدمیوں پہ نہیں پڑتا۔ تو ہم یہ معمول بنا لیں، ایک تو 5 وقت کی نماز، دوسرا قرآن شریف کی تلاوت، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہیں، دعائیں ہیں، وہ ہم پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں پریشانی نہیں بنے گی۔ اور جنات کی جو رہنے کی جگہ ہے، یہ جو جہاں رہتے ہیں، یہ اکثر چٹیل میدان ہوتے ہیں اور گندی جگہ ہوتی ہیں، ویران جگہ ہوتی ہیں، تو آدمی ایسی جگہوں سے بھی بچے۔ جب ایسی جگہوں سے گزر ہو، مجبوراً کسی کا گزر ہو، تو کم از کم آیت الکرسی 3 بار اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ لیا کرے، ورنہ پھر پریشانی بنتی ہے۔ اسی طرح یہ گندی جگہوں میں رہتے ہیں شیطان اور جن، تو آج کا رواج بن چکا ہے اٹیچ باتھ روم کا، تو کوشش کریں کہ اگر گھر میں جگہ ہے تو باتھ روموں کو دور بنائیں، کیونکہ اس کے اندر گندگی ہوتی ہے اور اس میں جنات یہ رہتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو باتھ روم ہوتے ہیں ان کو تھوڑا جو صحن ہوتا ہے ایک کونے میں بنے دور۔ آپ شہروں میں جا کے دیکھیں مولویوں کے پاس اکثر یہی لوگ، شہری لوگ آئے ہوتے ہیں ہمارے گھر، یہ پریشانی یہ پریشانی یہ پریشانی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہر کسی کے وہ صحن چھوٹے ہوتے ہیں، جگہ ہوتی نہیں ہے، تو وہ اٹیچ باتھ روم بنوا لیتے ہیں، تو پھر پریشانیاں بنتی ہیں۔ اس طرح کی گندی جگہوں سے، گندی جگہ جو ہوتی ہیں ان سے بھی بچیں، اور دعاؤں کا جو ہے معمولات جو ہے وہ پورا کریں، تو انشاءاللہ یہ پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ میرے پاس جو ان کے علم تھا وہ تو میں نے بتا دیا ہے، باقی اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا وہ پوچھ سکتے ہیں، کل سے انشاءاللہ آگے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔